السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ عید کی آمد ہے، آج عید کی شام ہے اور ہم آپ کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آئے ہیں۔ اس وقت ہم جمرود میں بیٹھے ہیں اور جمرود میں جب جمرود کا سوچتے ہیں تو یکدم کیا ذہن میں آتا ہے؟ خیبر ایجنسی آتی ہے۔ خیبر ایجنسی سے جب آگے بڑھیں تو طورخم آتا ہے، اور طورخم میں ہر طرح کے معاملات ہیں، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، ہر طرح کا معاملہ ہے وہاں۔ تو آج ہم بات کریں گے ناظرین طورخم کے اس ایسپیکٹ پر جو کہ افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو ایک طریقے سے جوڑتا ہے، کہ جو کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کا کون سا ہمسایہ یا کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کا ایسا رشتہ ہے، اس نوعیت کا رشتہ ہے، تو شاید مشکل ہو کہ کسی ملک کا نام آپ لے سکیں۔ افغانستان وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کی تاریخی طور پر، اور یہ یاد رکھیں یہ خطہ ہزاروں سال سے، کیا تین الفاظ، گاڈ، گن اینڈ گولڈ، یعنی کہ اس خطے میں اور طورخم بارڈر سے ادھر اور ادھر جو تجارت ہے وہ بہت ہی اس کا کلیدی کردار رہا ہے ہمیشہ لوگوں کی موومنٹس میں۔ پاکستان افغانستان کے تعلقات میں جتنا تجارت کا جو حجم ہے بڑھے گا، جتنا تعلق بڑھے گا تجارت کے حوالے سے، اتنا ہی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو سالمیت ہے وہ مضبوط ہوگی، اس کی سیکیورٹی مضبوط ہوگی، رشتہ مضبوط ہوگا۔ تو آج ہم نے ایسے لوگوں کو تکلیف دی، ایسے حضرات کو دعوت دی، یا کہ کہیں انہوں نے ہمیں دعوت دی کیونکہ ہم ان کی ٹیریٹری پہ بیٹھے ہیں، کہ جو تجارت میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اور وداؤٹ ٹیکنگ اپ مور ٹائم، بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جب مارچ میں یہ پاک افغان بارڈر، طورخم بارڈر بند ہوا اور لوگ چلا رہے تھے دونوں طرف، کیونکہ ہزاروں ٹرک کھڑے تھے لائنوں میں اور تجارت رکی ہوئی تھی، تو یہ حضرات اپنے جو افغان کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے معاملات ایسے کیے، اور حکومت اور فوج کی مدد کے ساتھ پھر یہ کھولا گیا بارڈر۔ تو آج بہت ہمارے ساتھ ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، دیر سے لے کے کرم سے لے کے خیبر سے، ہر جگہ سے یہاں ہمارے تاجران موجود ہیں، اور ان میں ہمارے ایک اپنے کولیگ جرنلسٹ بھی ہیں، اور جو ظاہر رپورٹنگ کرتے ہیں تو جو ایشوز ہیں وہ ان کے ذہن میں بھی اہم ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بتائیے جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے اس کے بارے میں جو آپ کو مثبت معاملات نظر آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو اس پر ذرا تھوڑی سی بات کریں، تاکہ اسلام آباد، پنڈی میں اور لاہور، کراچی سننے والے جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، اور جو آپ لوگوں کی اہمیت ہے اور ٹریڈ کی اہمیت ہے افغانستان سے، اس پر بات کریں۔ جی کاظمی صاحب آپ شروع کیجیے گا۔ یہ ہمارا باب خیبر جو آپ دیکھ کے آئے ہیں راستے میں، یہ ہمارا گیٹ وے ٹو یورپ بن سکتا ہے۔ یہ ہمارا صدیوں سے راستہ ہے جو ٹریڈ ہوتی ہے، یہاں پر تجارت ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایکسیپشنل ٹریڈ ہے پورے پاکستان میں۔ یہاں پر تجارت کا مفہوم یہ ہے بھائی بندی، سب سے پہلے رشتے ہیں ہمارے آپس میں، اسلامی رشتے ہیں، کلچرل رشتے ہیں، سب کچھ۔ تو ہم یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہیں سینٹرل ایشینز کنٹری تک، یہاں سے یورپ تک، ایران، ٹرکی، اس وے پہ کافی عرصے سے ہمارا یہ روٹ بالکل سیف ہے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے، پیسفل ماحول ہے، اور تجارت کے لیے بڑا ایزیبل کام کے لیے۔ دوسرا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یہاں پر کم ہے، تجارت بڑے آسان طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ہم پورے پاکستان کے چیمبرز کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بطور خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ ہم ہر قسم کی کامرس اور ٹریڈ کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ اس کو ٹائم دے اور اس کے لیے اور سہولیات کا جو پہلے کی گئی تھی مائی ڈیری میں، تو وہ اگر پراپر طریقے سے ہم کر دی جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ٹریڈ بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے معاملے کو۔ آپ میں سے کون ہے جس کو اور تجربہ ہے جس نے افغانستان سے آگے بھی ٹریڈ کیا ہے؟ جی، طورخم بارڈر پہ اور غلام خان خرلاشی 3 بارڈرز ایسے ہیں کہ اس پہ ٹریڈ ہوتی ہے۔
اس میں ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور یہ جو پچھلی حکومت میں 24/7 کا جو منصوبہ لایا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے، اس پہ 100% عمل درآمد نہیں ہوتا، وہی پرانے زمانے کی طرح 8 گھنٹے 9 گھنٹے بارڈر کھلا رہتا ہے۔ میرے خیال میں 24 گھنٹے ہونا چاہیے، اس میں کوئی چھٹے نہیں ہے، کوئی آپ نے کہا تھا کہ آپ ان میں سے جنہوں نے افغانستان سے آگے بھی ٹریڈ کی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی بارڈرز ہے، چترال سے لے کر ارندو بارڈر سے جنوبی وزیرستان کے انگورڈا تک 10 انٹری پوائنٹس ہیں تجارتی، اور یہ FBR نے کسٹم اسٹیشن ڈکلیئر کیے ہیں، تو لہٰذا اس کو وہاں پہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 10 بارڈر کھل گئے تو ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا اور یہ پوری پاکستان کا، یہ سینٹرل ایشیا اور اس طرف جتنی بھی ممالک ہے، اس حوالے سے یہ دوبے سے زیادہ آگے جائے گا۔ بڑی اہم آپ نے بات کی کہ 10 جو بارڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں جہاں کے FBR نے اس کی کلیئرنس بھی دی ہے، تو ریکویسٹ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے تاکہ یہ بارڈرز جو ہیں یہ متحرک ہو سکے۔ اس وقت ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اسپیشل پروگرام جمرود سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں تاجران سب بیٹھے ہیں جو ان کا بڑا اہم رول ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب منسٹر فارن افیئرز ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، کافی وہ متحرک ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ ٹریڈ ہے بڑھنی چاہیے۔ اورنگزیب صاحب کا بھی خیال ہے۔ آپ میں سے کوئی حضرات ہیں جو کچھ بتانا چاہیں گے اپنے تجربے کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ایک تو یہ جو معاملات ہیں حکومت کے کہ اس کو آگے کس طریقے سے بڑھائیں، اور کوئی ہے جو اپنے تجربے کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ افغانستان، میڈم نے پہلے پوچھا تھا کہ وہ وہاں کیا کام ہوتا ہے، تو بنیادی طور پہ افغانستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے۔ بنیادی طور پہ افغانستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان جو ہے وہ زرعی ملک بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ انڈسٹریل ملک بھی ہے۔ تو ان کے جو میوہ جات ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، خشک میوہ جات بھی آتے ہیں اور تازہ میوے بھی آتے ہیں، وہاں سے فروٹ بھی آتا ہے، وہاں سے سبزیاں بھی آتی ہیں، اور ہمارے کارخانوں کا سامان جو ہے وہ بھی افغانستان جاتا ہے۔ تو یہاں سے سینٹرل ایشین کنٹریز تک اور اس سے آگے بھی ہمارا چاول جا سکتا ہے، ہمارا چاول جا رہا ہے ابھی، اور باقی بھی انڈسٹریل آئٹم جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ ابھی جو گیپ ہے وہ ایران سے پورا ہو رہا ہے یا چائنا سے پورا ہو رہا ہے۔ اگر یہاں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو ہم اپنی تجارت کو 100% سے بھی زیادہ اور بڑھا سکتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور وہ آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کا ایک طریقہ، جیسے انہوں نے بھائی نے کہا کہ جو اور بارڈر جو ہیں پوائنٹس اوپننگز ہیں ان کو کیا جائے۔ جی بتائیے ناظرین، پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت نوعیت کیا جو ٹریڈ آپ ذاتی طور پہ کریں؟ میڈم بات اس طرح کی ہے کہ ہمارا یہاں پہ قبائلیوں کا جتنا بھی یہاں پہ تجارت کا وہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، آپ جب یہاں پہ کھڑی ہے تو بالکل یہ سامنے دیوار سے باہر یہ انٹرنیشنل روڈ ہے ہمارا، سینٹرل ایشیا کی طرف، روس کی طرف، تاجکستان کی طرف یہ جا چکا ہے۔ تو ہمارا ہاں یہ جا چکا ہے افغانستان تک، ہاں بالکل ٹریفک جاتا ہے یہاں سے، ارینجمنٹ کے تحت جاتا ہے۔ ہاں بالکل یہاں سے جاتا ہے، یہاں سے سارا تجارت یہاں سے ہوتا ہے۔ افغانستان کا جتنا ٹریڈ ہے، تاجکستان کا ہے، روس کا ہے، وہ ایسے انٹرنیشنل روڈ سے جاتا ہے۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے کہ ایکچولی یہ بائی روڈ جو ہے ٹریڈ، وہ بتا رہے ہیں روس بھی جاتا ہے اور تاجکستان، افغانستان، یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جتنے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پہ ہمارے لیے بڑا بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ریلوے کا جو نظام ہے وہ بھی تورخم تک پہنچ گیا یہاں سے۔ تو کام تو نہیں، ہمارا یہی آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ حنیف عباسی صاحب سے یہ وہ کر دیں کہ یہ جو ٹریک ہے ہمارا ریلوے کا، ان کا بحالی کرے، اور ان کے ذریعے ہمارا بہت سا، اس لیے کہ کراچی سے ڈرائی پورٹ آتا ہے سامان، وہاں پہ اترتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارا خیبر آتا ہے، وہاں پہ اترتا ہے، تو کراچی سے پھر ریلوے کے ذریعے تو تورخم تک جا سکے گا۔ بہت اہم بات آپ نے کی، بڑی مہربانی ناظرین۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ انگریزوں نے ٹرین بنائی تھی، وہ پشاور سے لے کے تورخم تک تھی، اور اس وقت وہ جو ٹرین ٹریک ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا۔ کسی وقت ایک میرا خیال ہے کہ ٹورزم کے لیے کچھ کھولی تھی، پھر وہ بھی ٹھپ ہو گئی، تو بڑی اہم بات آپ نے کی۔ اور معاملات جو ٹریڈ کے حوالے سے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے تعلقات جو ہیں وہ گڑبڑ کا شکار، کشیدگی
کا شکار ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا رول اپنا دیکھتے ہیں اس میں؟ جی میرا نام ابو ذر افریدی ہے، میں بھی میڈیا سے تعلق ہے میرا. ایک چند تجاویز جو ہم بارڈر کو کور کرتے ہیں، تو یہاں پر جس طرح دیگر ملکوں میں ایگزیبیشن ہوتے ہیں تو ایک بارڈر پر بھی ایک ایگزیبیشن ہال ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے لوگ ہیں اور یہاں پر جو مزار شریف اور وہ دور علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی آئے اور ایک دوسرے کو قریب جانے، ایک دوسرے کی جو اشیاء ہے ان کے بارے میں جانے. اور دوسری جو سب سے بڑے مسئلہ ہے ہمارے ادھر تاجروں کو اور ادھر لوکل لوگوں کو، تو یہاں پر ویزوں کے اجرا میں وہ آسانی پیدا کر دی ہے دونوں ملکوں کو. یہ بڑی مشکلات ہے، خاص کر بزنس کے جو ویزے ہیں وہ بڑے مشکل سے دیے جاتے ہیں. تو یہ آسانیاں پیدا کرے اور منتھلی یا 3 سہ میں ایک پروگرام، یہ ایگزیبیشن ہونا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کی جو ایگزیبیشن اور ویزا، ایگزیبیشن کا معاملہ اور ویزوں کا معاملہ ناظرین یہ بالکل درست ہے. ویزوں کا تو بڑا پرابلم ہے، حالانکہ کہا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے کچھ ہی دن پہلے کہ ویزوں میں کوئی ایشو میں ذرا تیزی آئی ہے، بہتری آئی ہے. وہ تو ہمیں افغان ہی بتا سکیں گے، لیکن افغان جو تاجران ہیں. اس وقت ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اسپیشل پروگرام جمرود سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے پاس یہاں تاجران سب بیٹھے ہیں جو ان کا بڑا اہم رول ہے پاکستان افغانستان کی تجارت میں، اس کو بڑھانے میں، تعلقات میں بہتری لانے کے لیے. تو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ کشیدگی کی بات آپ نے کی. آپ کہہ رہے تھے کہ بارڈر پر جو کشیدگی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں تجارت بھی سفر کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے جی افغانستان کے ساتھ ہمارا وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے کشیدگی. کبھی لمبا ہو جاتا ہے، پھر اس پر براہ راست اثر ٹریڈ پہ پڑتا ہے، ٹریڈ معطل ہو جاتا ہے. تو چونکہ افغانستان کے لوگ پیدائشی طور پر قدیم زمانے سے جرگہ پسند لوگ ہیں، مذاکرات کی پسند کرتے ہیں. تو جس طرح خیبر چیمبر آف کامرس نے 2 مہینے پہلے جا کے مذاکرات کر کے ایک بین الاقوامی مسئلہ کو، انتہائی کشیدہ ماحول کو دوستی میں بدل دیا اور تجارت کو راستہ مل گیا. تو اس طرح آئندہ کی ایک سیکنڈ، اب آپ میرے ناظرین کو بتائیے گا بات، آپ کیا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کیا ہوا. بات یہ ہے کہ افغانستان بارڈر کے قریب جو ہے، پاکستان بارڈر کے قریب افغانستان فورسز ہماری حدود میں، یعنی متنازع حدود میں وہ سیکیورٹی چیک پوائنٹس قائم کرنا چاہتے تھے. اس پر ہمارے فورسز نے رد عمل دیا کہ یہاں پہ آپ تعمیرات نہیں کر سکتے تھے. تو اس پہ تنازع پیدا ہوا. تنازع کے بعد جو ہے فائرنگ ہو گئی، اور فائرنگ کے باعث جو ہے بارڈر جو ہے بند ہو گیا، اور تقریباً 1.5-2 مہینے تک بارڈر بند رہا. اس کے بیچ میں جو چیمبر آف کامرس ہیں، ہمارے تاجر ہیں، ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. تو وہ آگے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اصل نقصان تو تاجروں کا دونوں ملک کا ہوتا ہے. تو انہوں نے مذاکرات شروع کی افغانستان کی طرف سے. مذاکرات اس طرح شروع ہوئی کہ افغانستان سے بھی چیمبر آف کامرس والے آ گئے اور ہمارے پاکستان سے بھی خیبر چیمبر آف کامرس کی قیادت آ گئی. پہلا تعلق آپ نے زوم پہ کیا تھا، پھر اس کے بعد فزیکلی وہ تورخام بارڈر پہ انہوں نے ایک جرگہ کیا. جرگہ کے دوران جو ہے انہوں نے پیش رفت کی اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا. کامیابی یہ ملی کہ بارڈر بھی کھل گیا. پھر یہ افغانستان کو دعوت مل گئی، افغانستان کی وفد پاکستان آ گئی، پاکستان کی وفد افغانستان گئی، اور جو تجاویز انہوں نے پیش کی تھی دونوں چیمبرز دے، پاکستان کی اور افغانستان کی، وہ ہمارے وزارت خارجہ اور کامرس منسٹری نے انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور تجارت کو وقتاً فوقتاً جو ہے فروغ مل رہی ہے. اور یہ ہمارا تجویز یہ ہے کہ جب نہیں آپ اتنی اہم بات کر رہے ہیں تو پوری کریں تاکہ لوگ سمجھے. اب آپ نے، مجھے تو لگا کہ جادو کی چھڑی سے حالات ٹھیک ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بات کی، انہوں نے بات کی. کیسے بات ہوئی؟ یعنی کہ آپ وہاں گئے تو جب دونوں فورسز کے درمیان کشیدگی تھی تو کشیدگی ختم کیسے؟ اچھا، یہ ہے کہ کشیدگی تھی، بیچ میں مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہ ادھر بیٹھے تھے، ہمارے فورسز ادھر بیٹھے تھے، اس کے آپس میں مذاکرات یا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی تیار تھا، نہ کسی پاس آئیڈیا تھی. تو 1 مہینہ اسی طرح چل رہی کہ کسی اور ہمارا جو ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ، ہمارے FBI کی اعداد و شمار کے مطابق یومیہ $3 ملین ایکسپورٹ امپورٹ کا ریونیو جمع ہوتا ہے ہمارے خزانے میں روز کا. یہ ہمارے خزانے کو ملتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ 1 روز کے لیے بارڈر بند کریں تو ہمارے خزانے کو $3 ملین نہیں ملے گی. اسی طرح ہمارے اس ٹریڈ سے ہمارے ٹرانسپورٹرز، ہمارے مزدور کار، ہمارے کارخانہ، ہمارا صنعت چل رہا ہے پنجاب میں، کے پوری پاکستان میں. تو اس کا سارے کا چولہا بند ہو جاتا ہے. ہمارے لاکھوں کی تعداد میں اس سے وابستہ ہے انڈائریکٹ. تو پھر بیچ میں جو ہے خیبر چیمبر آف کامرس اور دیگر جو تاجر
ہے انہوں نے افغانستان کا چیمبر آف کامرس سے رابطہ کیا کہ اگر ہم اس میں کردار ادا کریں کیونکہ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے, ہمارے ملکوں کا ہو رہا ہے. تو دونوں نے قبول کیا. پھر زوم پہ رابطہ کیا, پھر جو ہے ایک لائحہ عمل کیا کہ کس چیز پہ بات کریں گے. انہوں نے اپنی حکومت سے گارنٹی لی کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کریں تو آپ کو قبول ہوگا. ہمارے خیبر چیمبر آف کامرس نے اپنی حکومت سے گارنٹی لی کہ آپ مانیں گے کہ اگر ہم کوئی فیصلہ کریں گے, کیونکہ جرگے کی روایات یہی ہے کہ اگر آپ سے اختیار لیں گے اور جو بھی فیصلہ ہم کریں گے تو آپ کو قابل قبول ہوا. تو 1 مہینہ اس کے بیچ میں لگ گیا, 2-3 مذاکراتی نشست چل گئے اور آخر فیصلہ یہ ہو گیا کہ یہ جو تنازعات حدود کا اور یہ کنسٹرکشن کا یہ بعد میں سفارتی سطح پہ ہوگا, تجارتی سطح پہ. آج ہمارے جو ہے مزدور کار, ہمارے صنعت کار بھوکے ہیں, آئیے تجارت کو راستہ دیں, باقی مذاکرات تو چلتے رہیں گے. تو اس طرح جو ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے. ہمارا وفد بھی ترخام اور ان کا وفد بھی ترخام میں, اور یہ جو ہے ترخام بارڈر کھل گیا اور نہ صرف تجارت کو راستہ ملا, ہمارا جو کشیدگی تھی وہ ختم ہو گئی. اور تو آپ کیا کہہ رہے ہیں فیوچر کے لیے؟ فیوچر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی پشتون اور افغانستان کی جو پشتون ہے وہ مذاکرات کو پسند کرتے ہیں, ہر مسئلہ کو مذاکرات پہ حل کرنا چاہتے ہیں, سب سمجھنا رہے. تو ہم سب تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح ایشو آ جائے تو سب سے پہلا حق یہ ان تاجروں کا بنتا ہے. افغانستان کے تاجر اور ہمارے پاکستان کے تاجر بیٹھیں مذاکرات کر, اگر مذاکرات پہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر دوسرا اقدام. تاجران کا رول. اچھا کاظمی صاحب ذرا آپ اس میں بیان کیجیے گا. ہمیں یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے معاملات تھے جس پہ 3 پوائنٹس پہ ڈسکشن بھی ہے, آپ لے لیجیے گا. 3 پوائنٹس پہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی. جب ہم نے زوم میٹنگ کر لی اپنے متبادل جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ تاجر تھے ان کے ساتھ, تو ہماری اس بات میں یہ ہوا کہ ہم کیوں نہ مذاکرات کے ذریعے ایک جرگے کی صورت میں قبائلی مشران کو ساتھ لیں علاقے کے اور اپنے ٹریڈرز حضرات کو مل کے, کیونکہ ہمارا زیادہ نقصان تھا. ٹریڈرز حضرات 21 دن سے بارڈر بند تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے جب ان کو بتایا تو ہمیں بتایا گیا کہ 3 شرائط ہیں. وہ تو پہلے انکنڈیشنلی بیٹھے تھے ہم, جب ہم نے شرائط رکھی تو انہوں نے کہا ہم اپنی گورنمنٹ سے اس کے ساتھ مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. دوسرے دن جب وہ آئے تو ہماری پہلی شرط تھی سیز فائر, جو پہلے دن ہی ہماری پہلی ملاقات میں سیز فائر ہو گیا, کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوگی. تو ہمیں بھی حوصلہ ملا کہ چلیں ہماری بات مانی گئی, سیز فائر ہو گئی افغانستان کی سائڈ سے بھی. دوسرا یہ تھا کہ متنازع پوسٹ, جنگل پوسٹ تھی جو پاکستان کے ایریے میں بن رہی تھی, وہ ایک مورچہ بنا رہے تھے افغانستان والے, یہی وجہ تنازع تھی. ہم نے کہا اس وجہ تنازع کو ختم کریں, لہٰذا آپ یہ پوسٹ ختم کریں کہ نہ بنے. اسی کی وجہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے, تو لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. تیسرا ہمارا یہ تھا کہ پیسفلی بارڈر چلتا رہے, اور جب بھی کوئی مسئلہ بنے گا تو یہ جرگہ بیٹھ کر اس کو حل کرے گا. اور اس کے لیے ہم نے اپنی گورنمنٹ کو بھی اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو بتایا انتظامیہ کو کہ بھئی ہم اس سلسلے میں کمیٹی قائم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری انتظامیہ سے یہ بات بھی ہو گئی تھی, ہمارے آفیشیل بارڈر سیکیورٹی فورسز سے بھی, گورنمنٹ سے بھی, منسٹری سے بھی, کہ ہم اس میں کمیٹی بنائیں گے کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے. ابھی تک لیکن کمیٹی بنی نہیں. کمیٹی تو بنانی ہے منسٹری آف کامرس نے اور ہماری انٹیریئر منسٹری نے. اچھا دیکھیے خیبر رائفلز کے ساتھ بھی آپ کا لوگوں کا تعلق رہتا ہے. بالکل. تو ان کا بارڈر پہ ڈیفینس, بالکل جی, ایک بارڈر پہ بھی رول ہے, اور جو تمام ٹریڈ کی موومنٹ ہے خیبر رائفل والے. بے شک اس میں ہمارے جو 7 ونگ والے کام کرتے ہیں, وہ جمرود سے لے کر تورخم بارڈر تک یہ ایریا سارا ان کے پاس ہے. اس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا, ساری ٹریڈ کو اسٹریم لائن کرنا, یہ ہماری بارڈر سیکیورٹی فورس ساتھ مل کے کرتی ہے. اس میں کسٹم ڈپارٹمنٹ بھی ہے, دیگر ایجنسیاں بھی ہیں. ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہے؟ بالکل جی, بالکل جی, خیبر رائفل کمانڈنٹ کے ساتھ ہماری بالکل کوارڈینیشن ہے. ان کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسٹیٹ کو بڑھانے کے لیے ITTMS کا جو ٹرمینل بنا ہے, یہ اس میں بڑی فیسلٹیز دے دی گئی, بہت بڑا خرچہ کیا گیا ہے تاجروں کو, فیسلٹیز اس تجارت کو بڑھانے کے لیے سب کچھ. لیکن اس میں ایک سکم رہ گیا ہے کہ بارڈر لیک وہی 22 فٹ کا ہے جس سے ٹرالے گزریں گے. جو امپورٹ کی گاڑیاں بھی اس پر ہیں, ایکسپورٹ کی بھی ہیں. ہاں جی, گیٹ ہے ٹرانسپورٹ کی, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا کر دیا جائے. اس کے لیے خیبر چیمبر اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہے, اخراجات بھی اپنے پاس سے کرنے کے لیے تیار ہے, جگہ بھی موجود ہے, اور اس میں دونوں گورنمنٹیں راضی بھی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں جلد از جلد ہی کر دیجیے. یہ تو بنا کون رہا ہے گیٹ؟
गेट तो गवर्नमेंट ने बनाना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इस प्रोग्राम के वसातत से कह रहे हैं कि जी अखराजात हम खुद करने के लिए तैयार हैं, अखराजात बनाने के लिए बिल्कुल खैबर चैम्बर बर्दाश्त करें। अगर गेट को बड़ा कर दें। ठीक है जी, चलें, आपकी ये भी बात आगे चली जाएगी। हिंदुस्तान के साथ जब जंग हुई और जब बंद हुआ बॉर्डर, तो वो वाघा बॉर्डर और टारी तो बंद हो गया था, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के तो नहीं, यानी कि आपकी तो तिजारत नहीं जाती वहाँ, लेकिन जो अफगान थे आपके काउंटर पार्ट्स वगैरह, उनकी तरफ से क्या कहा गया? और हमें जो मालूम है वो तो ये कि पाकिस्तान ने पहले खोल दिया था, लेकिन हिंदुस्तान ने तो नहीं खोला था। नहीं, हिंदुस्तान ने नहीं खोला था। एक खुशाइन बात यह है कि जो दोनों बॉर्डर की तरफ जो हमारी जितनी भी कबायली लोग हैं रहते हैं, ये पाकिस्तान की बग़ैर तनख्वाह के फौजी हैं। ये बग़ैर तनख्वाह के फौजी जो लोग हैं, ये हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने फौजियों के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं बिज़नेस के लिए। जिस तरह ऐसे मौक़े आते हैं, जिस तरह अभी इंडिया के साथ जो मसला आया था, इसमें इंशाल्लाह पठान किसी से, और ख़ासकर जो हमारे इधर है ये कबायली इलाक़ाजात है, ये सब तैयार थे एज ए फ़ौजी। तो ये ऐसा माहौल इधर था कि हम हर वक्त चौकन्ना रहते थे इसमें। अच्छा, जी जी माशाल्लाह। जी। और जो आखिर में फिर पाकिस्तान ने तो खोल दिया था। पाकिस्तान ने खोल दिया था, वो नहीं खोल रहा था। तो फिर ये अब जो जरगा हुआ है, ये तो इंडिया अटैक के बाद हुआ, पहले हुआ था ना जरगा, जो है खैबर चैम्बर ने अपना रोल अदा किया, हमारे मलकानान ने अपना रोल अदा किया। अपने ये दोनों जो इलाके हैं, इनकी ज्योमेट्री एक जैसे है ना, तो ये बाद में जब उसने खोला ही नहीं था अभी तक। अभी मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले कहा है, लेकिन मालूम नहीं। हाँ, मालूम नहीं कि कितने। अभी मालूम नहीं जी। अच्छा, शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये अगर आपको तब्दीली नज़र आई है मुझ में, तो क्योंकि मुझे शर्फ हासिल हुआ कि अपने तमाम भाइयों की तरफ से मुझे ये चादर दी गई है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब बात ये हो रही है कि जो कशीदगी है बॉर्डर पे, ये सबसे बड़ा मामला तो है। एक तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि उसको बेहतर किया जाए। कशीदगी पर हमने सुना भी किस तरह ताजरान का रोल था, लेकिन एक भाई और भी कुछ कहना चाहते हैं। जो कशीदगियाँ बॉर्डर पे होते हैं, ये हमारी पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए है कि वो ज़राई मुल्क है, और उसमें जितनी माल लोड होते हैं और इधर पाकिस्तान आते हैं, और रास्तों में वो सब्जियां और फ्रूट ख़राब होते हैं, तो हमारी भी नुकसान होते हैं, हमारी भी फैक्ट्रियाँ बंद होते हैं, और हमारी पाकिस्तान का इकानमी भी ख़राब होती है। अगर ये कशीदगी ख़त्म हो जाए, और ये सारी तकरीबन 10-20 बॉर्डर है हमारी लगी हुई है, पहले से डेजिग्नेटेड है, अगर वो खोल जाए तो पाकिस्तान को भी, अब पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा होगी, और हमारे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। इस तरह आप देख ले, ईरान से जो हमारे गैस आए हैं, ये पाकिस्तान तक पहुँच गया है, मगर पाकिस्तानी हुक्मरान इतनी नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान ले आए और पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करे और आवामों को ये बेहतरीन कम रेट पे वो दे दे। ऐसे अगर आप तेल दे के, जो आजकल हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ा मसला है कि तेल हर चीज़ में यानी इस तरह है ना कि ये महंगी की चाबी है, कुंजी है कि भाई बिल्कुल हर चीज़ इसकी बुनियाद बनती है तेल, और तेल उधर इतनी सस्ती मिलते हैं, और हमारे पाकिस्तान पे और किसी की दबाव के ऊपर कि यार आप उधर से न ले ले, ये कौन सी ज़्यादती है अवामों के साथ, ये अपने मुल्क के साथ। अगर तक तिजारत बढ़ जाए तो पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल यकीनन आपने सही फरमाया, लेकिन आप जानते हैं कि ये बात दुरुस्त है या नहीं कि अफगानिस्तान से TTP आती है, आपको मालूम कि दहशतगर्दी हो रही है, आपको पता है पाकिस्तानी सिविलियंस पर अटैक हो रहा है, फौज पर अटैक हो रहा है, ये तो हकीकत है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसीलिए बार बार यहाँ से जाया जाता है कि भाई उस मामले को किसी तरह तसल्ली बख्श तरीके से हल करें। ये तो आप मानते हैं या नहीं मानते कि ये मामला तो है ना, ये मामला अब ख़त्म हो तो अल्लाह करे कि आप जैसे कह रहे हैं बड़ी तेज़ी से तिजारत बढ़ेगी। और तेल का जो मामला है, वो जरदारी साहब ने वो तो लाइन बिछाई थी जो बॉर्डर तक आई हमारे ईरान के हवाले से, लेकिन अमेरिकन सैंक्शन है, उस पर बड़ी डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं हम डरते हैं, कुछ कहते हैं कानून हमें नहीं करने देता, लेकिन बात आपकी ठीक है, अल्लाह करे बड़ी जल्दी ये मामला हल हो। अच्छा, अभी आप जो यहाँ से कुर्रम में आप बताएं, हमारे कुर्रम एजेंसी में हमने सुना कि जी तिजारत खुली और अफ़गानिस्तान से तिजारत शुरू हो गई, अभी खुली है या बंद हुई है? 14 दिन हो गए हैं, 14 से 15 रोज़ हो गए कि तिजारत खुल गई है, वहाँ पे बॉर्डर पे काम चल रहा है,
और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट है वहाँ पे कुरम से खरलाची बॉर्डर से टुवर्ड्स पाकिस्तान। टुवर्ड्स, अच्छा हाँ जी, जो बॉर्डर है दोनों तरफेन पे माल जा रहा है और आ रहा है 14 दिनों से। 14 दिनों से। ये कैसे खुला? ये पिछले दिनों वहाँ के लोकल लोगों ने मिल के और बॉर्डर ट्रेड काउंसिल की काविशों के साथ ये मुमकिन हुआ कि वो खुल गया। यानी इतना पेचीदा मामला, इतनी देर से मसला हो रहा था और कहा जा रहा था कि जी उधर से तालिबान है, इधर से और लोग हैं, ये तो खोलने ही नहीं देते, तो हुआ कैसे? बीच में कुछ डिस्टर्बेंस थी हमारी साइड की वजह से बॉर्डर बंद था, वहाँ दूसरी साइड से तो खुला हुआ था। जो हमारे लोकल एरिया था उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो जो ही क्लियर हुए तो वहाँ पे दोनों तरफ आर्मी ने क्लियर करवाई है। और उसमें आप बिल्कुल लोकल बॉर्डर ट्रेड काउंसिल के साथ आर्मी वालों सब ने मिल के, जो वहाँ के लोकल मुंतजमीन है उन्होंने मिल के ये काविशें की हैं, तो उससे मुमकिन हुआ है। यानी कि और अब बाकायदा ट्रेड हो, बिल्कुल बाकायदा ट्रेड हो रही है, ओपन हो। थैंक यू। नाज़रीन, अब ये हमारे भाई कह रहे हैं तो बात तो दुरुस्त होगी। ये अफ़गानिस्तान का तो मालूम है कि यकीनी तौर पे मार्च में जैसे खोला था, इट वाज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग टू हैव डन, और खुर्रम एजेंसी में भी कह रहे हैं ऐसे, तो बहुत अच्छा है। अब हम बात ये कर रहे थे अपने भाइयों से कि अफ़गानिस्तान से आगे की बात क्यों नहीं यहाँ हो रही कि जी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इलाक़ों में क्यों तजारत नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून साबिर, वज़ीरिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 2680 किलोमीटर का बॉर्डर है जो हम दो मुल्क आपस में शेयर कर रहे हैं, और इसमें ये साथ जो जिसको पहले आप फाटा और पाटा कहा करते थे, वो जम डिस्ट्रिक्ट अभी उनको कहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट जम हो गए। उनकी तादाद 7 है। वो खैबर एजेंसी है, कुरम है, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और ममन, ये एजेंसियाँ हैं, और अभी वो डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, तो हर एक में अपना अपना चैम्बर भी है। तो हम लोगों ने मुश्तरका तौर पे एक बॉर्डर ट्रेड काउंसिल भी बनाई है, जो इस सारे जी बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। और उसके हवाले से जवाद साहब जो हैं वो हमारे बॉर्डर ट्रेड काउंसिल के चेयरमैन हैं, सैयद जवाद हुसैन काज़ी। हम नुमाइंदे, मैं भी नुमाइंदा हूँ, हम नुमाइंदे हैं। आपने तो वैसे बताना था कि आगे बात क्यों नहीं बढ़ी। मैंने कहा अफगानिस्तान से आगे बात मोहतरमा इसलिए नहीं बढ़ रही है कि जो तिजारती सामान जाता है उसमें इंडस्ट्रियल सामान इस तरफ से जाता है, उस तरफ से तो इंडस्ट्रियल आइटम नहीं आते हैं, वो तो सारे ज़रूरी आइटम आते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। जब बॉर्डर बंद हो जाते हैं, माल ख़राब हो जाता है, वो ज़मींदार की भी कमर टूट जाती है, ताजर की भी कमर टूट जाती है, कोई बंदा फिर सामान लेके नहीं जाता है। आपका हमारा किन्नू जा रहा है, हमारा आम जा रहा है, हमारा केला जा रहा है, हमारा प्याज जा रहा है, टमाटर जा रहा है, और उधर से अंगूर आता है, सेब आता है, कोयला तो खैर ख़राब नहीं होते, वो तो 10 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, मसला नहीं होगा। लेकिन अंगूर की गाड़ी अगर 2 दिन खड़ी हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, अंगूर तो ख़त्म हो जाएगा। इससे हमारे ताजर को भी नुकसान है, हमारे ज़मींदार को भी नुकसान है, इसी तरह अफ़गानिस्तान के ताजर और ज़मींदार को सारे माशरे को नुकसान है। तो हम ये अपना माल जो है, अगर ये बॉर्डर पे आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ, वीज़ों में आसानी पैदा कर दी जाएँ, रास्तों में आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ, ये इसको खोल दिया जाए, जो बॉर्डर है उसको वसी कर दिया जाए, तो हम अपना तिजारत जो है वो शुमाली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ बढ़ा सकते हैं, और मुल्क जो है वो बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए ना, आप सब यही बात फरमा रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि एक तो बॉर्डर खुला रहे, और साथ आपने एक तो जो आपने बात की ना स्ट्रक्चर की, आप में से किसी भाई ने कहा कि दरवाजे को बड़ा किया जाए, वो, और जवाद साहब ने कहा कि आप कंट्रीब्यूशन करने को तैयार हैं, वो तो अपनी जगह बात दुरुस्त है, उसको यकीनी तौर पे उठाया जा सकता है। आई एम श्योर इसको जो सुनने वाले हैं इस्लामाबाद में डिसीजन मेकर्स वो देखेंगे। लेकिन ये जो कशीदगी है उसका तो मैं यही कह सकती हूँ आप सब भाइयों से कि कशीदगी में उधर से जो मामलात गड़बड़ हैं, और जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तहत लोग शहीद हो रहे हैं आए दिन, वो उसका अजाला करना। आपके जो भाई हजरात हैं जो अफ़गानिस्तान में हैं ताजरान, उनसे इस पर भी बात किया करें कि वहाँ कोई सबका इसमें होती है बात आपकी? बिल्कुल होती है बात। वो क्या कहते हैं? बिल्कुल मोहतरमा, ऐसे है कि जैसे मैंने आपसे फरमाया कि बॉर्डर जो है ये बहुत बड़ा है, और हमारा सिविल लोग और आर्मी के बगैर ये काम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी जो फ़ौज है वो बहुत बड़ा बॉर्डर है, और ये हसास बॉर्डर है, ये कोई ऐसे आम बॉर्डर नहीं है।
تو اس بارڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری آرمی کی بھی یہاں ضرورت ہے، اور سویلین کی اور آرمی کی اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، مسائل کو افہام و تفہیم سے، بات چیت سے حل کریں، تو افغانستان کے لوگ اور افغانستان کی حکومت وہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جرگہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ جرگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگر 4 بندے کسی بندے کے گھر پہ چلے جائیں تو وہ قتل بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 4 بندوں کو جرگہ سمجھتے ہیں، کہ 4 بندے جرگے کے طور پہ آئیں۔ تو یہ ابھی جو تنازع ہوا تھا پاکستان اور اس کے درمیان میں، تو یہ ہمارے جرگے کی وجہ سے ہی تنازع ختم ہوا۔ تو وہ لوگ بھی تیار ہیں اور ہم بھی تیار ہیں، اور ہم گاہے بگاہے یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے بھائی بندی جیسے تعلقات ہوں گے۔ دیکھیں، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا رسم اور رواج ایک ہے، ہماری سب چیزیں رشتے ہیں آپس میں، ہمارے رشتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اچھے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بالکل جی ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں آنے کی دعوت دینے کا، اور آپ لوگوں کے سب نے ٹائم نکالا اور بڑی اہم معاملے پر بات ہوئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ مہینے میں ایک دفعہ ہم اس طرح کی جو نشست ہے وہ منعقد ضرور کریں گے، کیونکہ ہم اس کو جتنا ایمفسائز کریں وہ کم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کتنے اہم ہیں، اور ان کی اہمیت کو بڑھانے میں اور اس کو قائم رکھنے میں تاجران کا کتنا بڑا رول ہے۔ ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔